إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أدبته وما علمته رواه مسلم۔ لب قلزم کو سعادت دینے والے، میرے قطروں کو گہرائی عطا کر، ہے محروم بصیرت دل کی آنکھیں، عطا کر ان کو بینائی عطا کر، تخیر کو بلندی کی سند دے، تفکر کو توانائی عطا کر، آمین یا رب العالمین۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، بزرگی و بڑائی، عزت و جلال، شان و شوکت اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے جس نے مجھے اور آپ کو جمعہ کی اذان سے قبل اس کے گھر میں جمع ہونے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائی۔ وہی اللہ ہے جو ہماری زبانوں سے نکلنے والی آواز تو دور کی بات، جو ہمارے دلوں کی دھڑکنوں کا بھی علم رکھتا ہے، دلوں میں پیدا ہونے والے باتوں کا بھی علم رکھتا ہے۔ اگر میں آگے بڑھ کے کہوں تو یہ بات غلط نہیں ہوگی، جس اللہ کی حمد و ثنا، جس کی کبریائی اور بڑائی بیان کی جا رہی ہے، لوگوں یہ وہ عظیم رب العالمین ہے جس نے اپنی ذات کے لیے خود بتا دیا، مالک الملک تؤتی الملک من تشاء۔ وہ زمین پہ جینے والوں، میں بادشاہوں کا بادشاہ ہوں، میں جس کو چاہیں تخت و تاج سے نواز دوں اور جس سے چاہیں تخت و تاج چھین کے اسے ذلیل کر دوں، یہ میری قدرت ہے۔ اگر اسی رب العالمین کی حمد اور اس کی کبریائی اور بڑائی بیان کرتے چلیں، لوگوں یہ بات بھی غلط نہیں ہوگی، آج کے جمعہ کی بات تو نہیں کرتا، بلکہ میری اور تمام لوگوں کی ساری زندگی اس اللہ کے حمد میں گزارنا چاہیں، ہماری عمریں چھوٹی پڑ جائیں گی، اس اللہ کی تعریف میں ذرا برابر کی کمی نہیں آ سکتی۔ میں اس عظیم رب العالمین کی حمد کو اس بات پہ رکا کر کے آگے بڑھنا بہتر سمجھوں گا جس کا ذکر بھی خود رب العالمین نے کیا، کہا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ بدہ درد و سلام کی بارشیں نازل ہوں تمام انبیاء کرام پر علیہ السلام، خصوصاً و بالخصوص میرے اور آپ کے آخر الزمان احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر
अनगिनत ला महदूद दरूद व सलाम हो। अल्लाहुम्मा सल्लि व बारिक अलैहि। बिरादरान मोहतरम, मैंने आप लोगों के दरमियान, अगर मेरा हाफिज़ा गलती ना करता हो, तकरीबन 10 माह पहले एक जुमा का खुतबा देने का रब्बुल आलमीन ने मुझे शर्फ दिया। उस वक्त मैंने आप लोगों के सामने, अल्लाह के सामने खड़े होने से डरना, इस बात पर मैंने वजाहत की थी। आज का जुमा नौजवानों के जानिब से और कुछ ज़िम्मेदारों के जानिब से भी मौज़ूआत मिले। कई मौज़ूआत थे, लेकिन मैं आप लोगों के दरमियान उन्हीं आए हुए मौज़ूआत में से एक मौज़ू का इंतखाब किया जो अल्लाह की एक अजीम नेमतों में से एक नेमत है। वो नेमत औलाद है। बिरादरान, हमारी सारी ज़िंदगी अल्लाह की नेमतों से घिरी हुई है। ये मुख्तसर सा जो जुमा का वक्त है, इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूँगा अपने मौजू को आप लोगों के सामने रखूँ, और इंशाअल्लाह इस उम्मीद के साथ मैं आप लोगों के सामने अपनी बात को रखूँगा। जो बात अल्लाह और उसके रसूल की मैं बयान करूँगा, इंशाअल्लाह आप लोग उस पर अमल करेंगे। ये जुमा का दिन जो होता है ना बिरादरान, ये वक्त तो गुजारी के लिए नहीं आता। मैं जुमा के दिन नहाऊं, अच्छा कपड़ा पहनूं, मिसवाक करूं, घर में जो इत्र है उसको मैं लगाऊं, सर पे तेल हो, और मेरे दिल के अंदर शौक है कि मैं मस्जिद जाऊंगा, जुमा की नमाज पढ़ूंगा, होना भी चाहिए। लेकिन जो जुमा का खुतबा होता है, ये इंसान के क़ुलूब को धोने के लिए काम करता है। एक वर्कशॉप है हमारा, जो 40 से 45 मिनट का जो वक्त है, इस वक्त में इंसान को ये बताया जाता है, अल्लाह के बंदे इससे रुक जा, तेरी नाकामयाबी है, और इसको लेके आगे बढ़, इसमें तेरी कामयाबी है। और बंदा जुमा का दिन, मुकम्मल दिन इस चीज से तैश में रहता है, मैं सुना, मैं इस पे अमल करूंगा, और अपने दिल के अंदर एक गिरा बांध लेता है, अपनी सारी जिंदगी में इसके अंदर अपनाने की कोशिश करूंगा इसको। आज मैं आप लोगों के सामने अल्लाह की वो अजीम नेमत, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, हमारी सारी जिंदगी अल्लाह की नेमतों से घिरी हुई है। इसीलिए खुद रब्बुल आलमीन ने फरमाया, मेरे बंदो, मेरी नेमतों को भी तुम गिनना चाहो, हक अदा करने के बारे में नहीं कहा, अल्लाह सिर्फ गिनने के बारे में कहा। अगर तुम मेरी नेमतों को गिनना चाहो तो तुम गिन नहीं पाओगे। क्या क्या गिनोगे तुम मेरी नेमतों को? सारी मेरी और आपकी जिंदगी अल्लाह की नेमतों से घिरी हुई है, लेकिन जब जबान को चलाने का हुक्म हमारा दिमाग देता है, हमारी जबान सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की नाशुक्री अदा करती। छोटी छोटी मुश्किलात को, छोटी छोटी परेशानियों को लेकर इंसान बेचैन हो जाता है और शिकायतें करना शुरू कर देता है। अल्लाह मेरी और आपकी हिफाजत फरमाए, आमीन। बिरादरान, औलाद एक अल्लाह रब्बुल आलमीन की एक अजीम नेमत है। ये वो नेमत है बिरादरान, जिस नेमत के न मिलने पर अंबिया दिनों रात दुआ करते थे। बाबा इब्राहिम, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, खुद इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तड़प को अपने कलाम के अंदर लेकर के आया। 90 साल गुजर गए, इब्राहिम अलैहिस्सलाम दुआ पे दुआ करते जा रहे हैं। क्या कहते हैं? रब्बी हबली मिनस सालिहीन, खुदाया इधर सारा की कोख और इधर हाजिरा की कोख, दोनों कोख खाली है। अल्लाह मुझे औलाद अता कर, मुझे औलाद अता कर। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कई सालों की दुआ को सुन करके हजरत सारा को हजरत इसहाक अता किया और हजरत हाजिरा को हजरत इस्माइल अता किया। ये वो औलाद है बिरादरान। हजरत ज़करिया ने हजरत मरियम को देखा, अल्लाह अकबर, हजरत मरियम एक कमरे में हैं,
ایسے فروٹ اور ایسے میوے ہیں ان کے پاس جو نہ وہ زمین پہ اگتے ہیں وہ نہ وہ موسم میں ملتے ہیں۔ برادران دور کی بات نہیں، آج یہاں کی حالت لے لیجئے، یہ آج ہماری اور آپ کی زندگی میں آم کا سیزن چل رہا ہے، اور ہمارے سامنے کبھی سیتافل نہیں آئے گا، بھی آیا تو اللہ ماشاءاللہ، لیکن حضرت مریم کے پاس بے موسم کے پھل ہیں اور اس زمین پر پھل نہیں اگتے، وہ سارے پھل ہیں۔ حضرت زکریا نے کہا یا مریم انی لکی ھذا، وہ میری بھتیجی، وہ میری بھانجی، کیا بات ہے؟ حضرت مریم حضرت زکریا کے خالو ہیں، کہتے ہیں یہ کہاں سے آئے فروٹ، کہاں سے ملے یہ میوے؟ کہا حضرت مریم نے وہ میرے خالو، اللہ اگر کسی کو کھلانا چاہے وہ نہ وہ موسم دیکھتا ہے وہ نہ زمین دیکھتا ہے، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جس کو کھلانا چاہتا ہے بغیر حساب کتاب کے دیتا ہے۔ حضرت زکریا نے دل میں ٹھان لی، اللہ جب تم مریم کو بے موسم کے پھل دے سکتا ہے، یہ بوڑھا شجر ہے مالک، منی سوکھ گئی ہے، میری بیوی بانجھ ہو چکی ہے، اللہ اس سوکھے درخت کو تو اولاد کیوں نہیں دے سکتا؟ یہ وہ نعمت ہے برادران جو بن مانگے آج ہمارے پاس ہے۔ جانتے ہو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو اس کو سامنے رکھتے ہوئے فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، وہ میرے بندو ہم تم سے قیامت کے دن ہماری ہر نعمت کے بارے میں تم سے سوال کریں گے۔ بچے ہیں ہمارے پاس، بن مانگے ملے ہیں، بن مانگے اللہ نعمتوں پہ نعمتیں دے رہا ہے، اولاد مل رہی ہے، نرینہ اولاد مل رہی ہے، اللہ تعالیٰ بچیوں کے شکل میں دے رہا ہے، بیٹوں کے شکل میں دے رہا ہے، لیکن ہم نے کبھی اس کا احساس ہی نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت، اس نعمت پہ آج مختصر سا میرا جو وقت ہے اس پر روشنی ڈالوں گا۔ اللہ کی یہ جو نعمت ہے، لوگوں اگر وقت ملا تو بات لمبی ہوگی، ورنہ اسی وقت پہ اپنی بات کو ختم کروں گا۔ یہ وہ نعمت ہے برادران جس کے بارے میں کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالی ماں باپ کو بھی بلائے گا، ماں باپ کو بھی بلائے گا۔ اور اس سے پہلے اور ایک بات رکھتا ہوں میں آپ کے سامنے، اولاد میں دو شکلیں ہوتی ہیں، اولاد میں دو شکل، ایک بیٹوں کے شکل میں، ایک بیٹیوں کے شکل میں۔ مختصر سا وقت ہے میرا، آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں اپنے ذہنوں کو طرح میرے طرف دے دیں، بات کے سمجھنے میں آسانی ہو سکے۔ بیٹا اور بیٹیاں، اللہ اکبر، بیٹا ہے تو مبارک، انسان خوشی سے پھولے نہیں سماتا، دوستوں میں دعوتوں کے چرچے چل رہے ہیں، لوگوں کو دعوت دیتا ہے، لوگوں میں مٹھائیاں بٹ رہی ہیں، رشتہ داروں میں خوشخبریاں سنائی جا رہی ہیں۔ وہیں پر جہاں بیٹی پیدا ہو جاتی ہے اس کا چہرہ سوکھ کر کے چمڑی ہو جاتا ہے، لوگوں میں دوستوں میں بولنے میں کتراتا ہے، شرم محسوس کرتا ہے۔ ایک بیٹی بھی کوئی بات نہیں، دو بیٹیاں ہوئے کوئی بات نہیں، تین بیٹیاں ہوئے اس کے چہرے پر متھم پڑ جاتا ہے، پیشانی پر شکنے پڑ جاتے ہیں، چہرے بدلنے لگتا ہے، لوگوں میں اگر پوچھنے لگے وہ شرم محسوس کرتا ہے۔ مجھے تین بیٹیاں ہیں، اشتف ہے لوگوں آج ایسے مسلمانوں پر جو بیٹیاں پیدا ہونے پر انسان کے چہرے پہ غبار آ جائے۔ اللہ اکبر، یہ وہ بیٹیاں ہیں، یہ وہ بیٹیاں ہیں، میرے اور آپ کے نبی نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، میں اور بیٹیوں کا باپ جنت میں سے مل کے جائیں گے۔ ایک حدیث لا کے بتا دو بیٹوں پر، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ، یہ جب آیتیں سامنے سے گزرتی ہیں افسوس ہوتا ہے، یہ آیتوں تو زمانے جاہلیت کے کافروں پر اتارا تھا اللہ رب العالمین۔ جب ان کے سامنے بیٹیوں کی خوشخبری سنائی جائے وہ پریشان ہو جاتے، ذل وجہہ، اللہ خود بیان کرتا ہے ان کے چہرے ذلت سے کالے ہو جاتے ہیں، ایسے لگتا ہے جیسا بجلی ماری ہوئی ہے۔ آج یہ حالت ہے نا برادر، ہم نے ہماری آنکھوں سے دیکھا ہے، کانوں سے سنا ہے، بیٹی پیدا ہوئی ہے، بیٹی پیدا ہوئی ہے، برادران دادا رخ ادھر کر کے کھڑا ہے، دادی ماں روڈ پہ کھڑی ہوئی ہے، باپ ناراض ہو کے کھڑا ہوا ہے، بیچاری عورت لیٹی ہوئی رو رہی ہے، بوڑھی ماں ہے، اس کی بچی کی نانی اس کے ہاتھ پکڑ کے بیٹی کے پاس بیٹھی ہوئی ہے۔ کاش مسلمانوں، بیٹیوں پہ ناراض ہونے والوں، یہ میرا علم کہتا ہے اگر اللہ اس بچی میں سمجھ دے دیتا، بچی باپ کے حق میں اسی وقت بد دعا کر دیتی۔
اے اللہ مجھے اس کے گھر میں بھیجا ہی کیوں مالک جس کو میری ضرورت ہی نہیں؟ میرے پیدا ہونے پر میرا بابا خود خوش نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ برادران اسلام، عزیزان گرامی، سنتے ہو امام مسلم اس حدیث کو اپنی کتاب صحیح مسلم میں لے کر کے آئے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، کل قیامت کا دن ہوگا۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من ابتلی من هذه البنات بشیء، اللہ رب العالمین کسی باپ کو اس کی بیٹیوں کے ذریعے سے آزماتا ہے۔ غور سے سننا، اللہ کسی باپ کو اس کی بچیوں کے ذریعے سے آزماتا ہے۔ کیسی آزمائش؟ بیٹی پیدا ہوئی ہے اندھی ہے، بیٹی پیدا ہو گئی بہری ہے، بیٹی بدصورت ہے، بیٹی پیدا ہوئی ہے رشتے نہیں آ رہے ہیں، بیٹی پیدا ہوئی ہے برادران پیر سے لنگڑی ہے، ہاتھوں سے لولی ہے، لیکن باپ ہے۔ اور اس میں دونوں لوگ آ گئے، باپ بھی آ گیا، بڑا بھائی بھی آ گیا جو پرورش کر رہے ہیں۔ باپ ہے وہ اپنی بیٹیوں کو بوجھ نہیں سمجھتا، اپنی بیٹیوں کو بوجھ نہیں سمجھتا۔ برادران اسلام غور کرنا، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بچی رب العالمین کے سامنے کھڑی رہے گی اور اللہ رب العالمین کے پاس اپنے ہاتھوں کو پھیلا کر اس کے بابا کے حق میں سفارش کی گہار لگا رہی ہوگی، پکار رہی ہوگی، میرے مالک دنیا میں آزمائش میں تو نے ڈالا، میرے باپ کو میں بوجھ نہیں لگی۔ اے اللہ میرا جسم اتنا تبدیل ہو گیا تھا، پیر سے لنگڑی تھی، میرے باپ پہ بوجھ نہیں لگی، ہاتھوں کی لولی تھی، میرے باپ نے مجھے بوجھ نہیں سمجھا، میرے رشتے آنے بند ہو گئے، میں میرے باپ پہ بوجھ نہیں لگی، میری کمزوری کو لے کر میرا بابا مسکرا کے مجھے پیار کرتا تھا، آج وہ پریشان کھڑا ہوا ہے، اللہ میرے بابا کو کی گناہ کو معاف کر دے۔ کتنی بڑی نعمت بیٹی ہے، کتنا بڑا مقام ہے اس کا۔ ایسے بچیوں پہ ناراض ہوتے ہو، ایسے بچیوں کے بارے میں سوچتے ہو؟ ارے جب نظریں اٹھتی ہیں اس کالی کملی والے کے طرف تو دیکھنا، میں اور آپ کیا مقام رکھتے ہیں۔ میرے مصطفیٰ کی 4 بیٹیاں تھی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی کے 4 بیٹیاں تھی، اتنی محبت بیٹیوں سے، اتنی محبت اپنی بچیوں سے۔ اللہ کے نبی حضرت فاطمہ کے گھر جاتے، برادران اپنی بیٹی کو گود میں بٹھا لیتے، اس کی پیشانی پہ پیار کرتے۔ کیا بات ہے، آج ہمارے چہرے مرجھا چکے ہیں بچیوں کو لے کے۔ اگر کہتے چلوں بات ہی لمبی ہوگی، یہاں تک سننے میں آیا ہے اگر کسی باپ کو پتا چل گیا ہے اس کی بیوی کے کوکھ میں جو پرورش پا رہی ہے اس کا وہ خون بیٹی ہے، تو پھر نوجوان اپنی بیوی کی کوکھ کو پاک و صاف کرا دیتا ہے، بچی کو نکال دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، زمانے جاہلیت کی باتیں چل رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ رسول بیان کرتے، اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ مجھے 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 5 نہیں بلکہ 8 بیٹیاں دیا۔ کتنے؟ 8 بیٹیاں۔ اے اللہ کے نبی میں نے میری ہر ایک بیٹی کو زمین میں زندہ گاڑ دیا، کسی کو کنویں میں پھینک دیا، کسی کو زندہ گاڑ دیا، 7 بیٹیوں کو دفن کیا، اتنی تکلیف نہیں ہوئی۔ میں جب بھی میری 8ویں بیٹی کو یاد کرتا ہوں کلیجہ کانپ جاتا ہے، کلیجہ کانپ جاتا ہے۔ بات لمبی ہے، مختصر بتانا چاہتا ہوں۔ اے اللہ کے نبی میں سفر میں جا رہا تھا، میری بیوی حمل سے تھی، میں نے اسے اشارتاً بتا دیا بیٹا ہو تو مبارک اپنی جان سے زیادہ خیال رکھنا، بیٹی ہو گئی میرے آنے سے پہلے اس کا راستہ بدل دینا۔ جب میں سفر سے واپس آیا میں نے پوچھا، میری بیوی نے مجھے بتایا اور بہانے بتانے لگی، خاموش ہو گیا۔ میں رات کے وقت میں کیا دیکھتا ہوں، عصر کا شام کا وقت عصر کا وقت ہے، دیکھتا کیا ہوں، ایک دروازے پر ایک گڑیا نما بچی کھڑی ہے اور اندر آنے کی اجازت مانگ رہی ہے، اور میں نے ہاتھ کو بڑھایا، وہ بھاگتے ہوئے آئی، آ کر کے سیدھا میری بیوی کے قریب بیٹھ گئی۔ اس بچی کے میٹھے میٹھے باتوں میں کھو گیا اللہ کے نبی، اتنا کھو گیا۔ کبھی کبھار وہ دسترخوان پہ نہ ہوتی تو مجھے کھانے کی لذت نہیں ملتی، کھانا مزہ ہی نہیں لگتا۔
سکتا، میں اس کو بلاتا۔ جب میری بیوی مانوس ہو گئی، سمجھ گئی میرا شوہر اب اس سے محبت کرنے لگ گیا ہے، میری بیوی نے کہا سرتاج، جس بچی کو آپ اتنی زیادہ محبت کرتے ہو، اتنا زیادہ پیار کرتے ہو، یہ کوئی اور نہیں بلکہ آپ کا خون ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت قیس بیان کرتے ہیں میرا کلیجہ کانپ اٹھا، میرا کلیجہ کانپ اٹھا، میرے دن ایسے گزر رہے تھے جیسا کوئی وزنی چیز میرے کاندھے پر کسی نے لاد دیا ہے۔ میرا دن کٹنا تھا، میرا دن کا کٹنا مشکل ہو گیا۔ حالات ایسی تھی، کچھ دن بیتے، یہ معصوم بچی بھی مجھے بابا بابا بول کے بلانے لگی۔ اے اللہ کے نبی، میں نے اپنی بیوی سے کہا اس کو تیار کرو، میں اس کو گھمانے لے جانا چاہتا ہوں۔ میری بیوی نے بہترین لباس اس کو پہنائے، وہ میرے گود میں تھی، میں اس کو لے کے چل رہا تھا۔ اے اللہ کے نبی، گرمی کے وجہ سے جب میری جبین پر پسینہ آتا، وہ معصوم سی بچی اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے میرے پسینے کو پاک و صاف کرتی۔ اس کو کیا معلوم کہ کہاں جا رہی ہے، پاک و صاف کرتی۔ میں مدینے کے باہر پہنچ گیا اور اپنی بچی کو ایک جگہ پر بٹھایا اور بٹھا کر کے گڑھا کھودنے لگا۔ جیسے ہی مٹی میرے کپڑوں پہ آتی، وہ معصوم بھاگ کے آتی، میرے کپڑوں کو پاک و صاف کر دیتی۔ جب گڑھا تیار ہو گیا، میں اس کو اٹھا کر کے لایا، گڑھے میں کھڑا کیا، مٹی ڈال رہا ہوں۔ مسلمانوں غور سے سننا، وہ تو چہرہ دیکھ کے اپنی بچی کو دفن کرتے تھے، آج ہم نے چہرہ دیکھ کے بنا اپنی بچی کو اپنی ماں کے پیٹ سے باہر کر دیا، نکال کر کے پھینک دیا۔ ارے ہم تو اس سے بدتر بن گئے۔ بتاتے ہیں گڑھے میں کھڑا کیا، مٹی ڈال رہا ہوں، بچی ایسے لگ رہا ہے وہ میرے ساتھ کھیل رہی ہے، وہ بھی اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے مٹی گھسیٹتے جا رہی ہے۔ جیسے ہی مٹی آدھے گڑھے کو بند کر دی، میری بچی کو درد ہونے لگا۔ اس نے کہا ابو مجھے باہر نکالو، مجھے درد ہو رہا ہے۔ میرے دل اور ذہن پہ، دماغ پر شیطان سوار تھا، میں مٹی گھسیٹتا گیا، مٹی گھسیٹتا گیا، یہاں تک کہ اس کے ہاتھ بھی بند ہو گئے۔ وہ پکار رہی تھی، چیخ رہی تھی، بتا رہی تھی، اگر میں اپنے انداز میں کہوں تو غلط نہیں ہوگا، بابا تم کتنے برے ہو، مجھے باہر نکالو ورنہ میں آپ کی شکایت اپنی ماں سے کروں گی۔ لیکن میرے دل پہ رحم نہیں آیا، گھسیٹتا گیا، اس کی زبان بھی بند ہو گئی۔ میں اس کی آنکھوں کو دیکھتا رہا، اس کی آنکھوں میں صرف آنسو تھے۔ کاش وہ بول رہی ہو، کاش وہ بول رہی ہو، میری کیا خطا تھی، میرا کیا گناہ تھا، کس گناہ کی وجہ سے مجھے یہاں دفن کیا جا رہا ہے۔ اے اللہ کے نبی، میں نے مٹی کو برابر کر دی اور اس کے بعد آ گیا۔ اللہ کے نبی ہچکیاں بھر بھر کے رونے لگے۔ جب اللہ کے نبی کو اطمینان ہوا، صحابہ رسول اٹھ کے کہنے لگے اللہ کے نبی اگر آپ اجازت دیں، اگر آپ اجازت دیں، میری ہر بیٹی کے بدلے میں اونٹ ذبح کر کے صدقہ کروں۔ اللہ کے نبی رونے لگے۔ برادران کاش اگر آج ہوتے، اتنا مبارک دین ہمیں ملا ہے، اتنے مبارک مذہب کو لے کے ہم چل رہے ہیں، پھر بھی ہمیں بیٹی بوجھ لگتی ہے، پھر بھی ہمیں بیٹی بوجھ لگتی ہے۔ برادران اسلام، اللہ کے نبی نے اسی لیے فرمایا اگر کسی کی بیٹیاں اس طرح اپنے گھروں میں ہیں، وہ آزمائش بن چکے ہیں باپ کے لیے، اس کو چاہیے کہ وہ صبر کریں، کل قیامت کا دن ہوگا وہ سترہ بن کے کھڑے رہیں گے۔ اب ذرا آگے چلے، یہ بیٹی اور بیٹیوں کے تفرقے پہ بات تھی۔ برادران اسلام، اس کے بعد اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی جب تمہیں اولاد سے نوازے، سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرو، سب سے پہلے اللہ کا شکر۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا اپنے بچے اور بچی کا حقیقہ کرو، اس کا ایک اچھا نام رکھو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کل غلام رہن بحقیقہ، ہر بچہ ہو یا بچی ہو، ہر کوئی رہن میں رہتے جب تک اس کا حقیقہ نہ کیا جائے، گروی میں رہتے ہیں اس کا حقیقہ نہ کیا جائے، برادران اس کا اچھا نام رکھا جائے۔ یہ دونوں چیزوں پر تبصرہ ہو سکتا ہے۔ نام کو لے کر اللہ اکبر، میں غیروں کی بات تو نہیں کرتا،
اپنے سلفی بھائیوں کی بات کرتا ہوں، نام کو لے کر کے بھی الگ مزاج بنا ہوا ہے آج ہمارا. میں فلاں نام رکھوں گا، زبان پہ بولنے میں اچھا لگے، جی مشہور عالم. افسوس کی بات ہے، اللہ کے نبی سے پوچھا گیا، اللہ کے نبی اللہ کو سب سے پسندیدہ نام کون سے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا عبداللہ اور عبد الرحمن اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ نام ہے. نام رکھنا چاہتے ہو تو انبیاء کے نام رکھو، صحابہ کے نام رکھو، اسلاف کے نام رکھو، صالحین کے نام رکھو، شہداء کے نام رکھو. افسوس کی بات ہے آج ہم نے ہمارے بچوں کو کرکٹ کے پلیئروں کے حوالے کر دیا ہے نا. افسوس صد افسوس برادران. اب ذرا آگے چلے، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارے بچے یا بچیاں توتلی زبان میں بولنے لگے، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنے بچوں کو اسلامی طریقے سے اشہد اللہ الہ الا اللہ کی تلقین کرتے رہو، ترغیب دلاتے رہو، اس کے سامنے ورد کرتے رہو تاکہ تمہارا بچہ توتلی زبان میں پڑھنے لگے. کیا بتائیں ہم آپ کو اس پر؟ کیا چیز کو رکھے آپ کے سامنے؟ کس جگہ جا کر اپنے سر کو ماریں برادران؟ ہمارے ماں باپ ہمارے بچوں کو لے کر بس فکر میں اس بات پر ہے میرا بچہ گانا نہیں گا رہا ہے. جب ہمارا بچہ گانے لگے سینہ چوڑا ہو جاتا ہے، گالی دے سینہ چوڑا ہو جاتا ہے. برادران اسلام عزیزان گرامی، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العالمین ماں باپ کو بھی بلائے گا اور بچوں کو بھی بلائے گا. غور سے سننا اس حدیث کو، ماں باپ کو بھی بلائے گا اللہ، بچوں کو بھی بلائے گا، اور اللہ تعالیٰ سب سے پہلے والدین سے پوچھے گا یہ کون ہیں؟ یہ کون ہے؟ والدین کہیں گے مالک یہ تیری عطا کردہ نعمت، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہماری اولاد ہے. اللہ تعالیٰ اولاد سے پوچھے گا یہ کون ہے؟ اولاد کہیں گے اللہ تیرا کرم ہوا، تیرا رحم ہوا، ہم نے ان کی نسل سے جنم لیا. اللہ یہ ہمارے ماں باپ ہیں. یہاں غور کرنا، اس کے بعد اس سوال کا جواب مجھے بھی دینا ہے اور آپ کو بھی دینا ہے. ابھی اسکولز کے ایڈمیشن چل رہے ہیں، لوگوں کو فکر لگی ہوئی ہے میرا بچہ کہاں پڑھے، کون سے اسکول میں لے جا کر میں اپنے بچے کا ایڈمیشن کرواؤں، کون سی تعلیم دوں. میرا بیٹا عیسائی ہوتا ہے تو کوئی بات نہیں، اسے فر انگلش آنا چاہیے ہے نا. میرا بیٹا یہودیوں کی اسکول میں کوئی بات نہیں، میرے بچے کا میتھمیٹکس اچھا ہو، میرے بچہ ڈاکٹر بنے. لوگوں سچے دل سے رب کے بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے دیکھو، اللہ کے نبی نے فرمایا میرا رب اس کے والدین کی دعائیں اس کے اولاد کے حق میں کبھی رد نہیں کرتا. ہم نے کیا ذہن بنا لیا؟ اللہ تعالیٰ ماں باپ سے پوچھے گا، اولاد سے پوچھے گا. سوال کیا ہوگا؟ سوال مجھ سے بھی ہوگا، سوال آپ سے بھی ہوگا. سوال کے جواب کی تیاری کر لو. سوال کیا ہوگا؟ سوال دو شکلوں میں کیا جائے گا. پہلا سوال ہوگا ما ادبتہ وما علمتہ. پہلا سوال ہوگا وہ میرے بندے میں نے تجھے اتنی بڑی نعمت دی، یہ وہ نعمت انبیاء مجھ سے سالوں سال مانگتے رہے. ابھی میں نے آپ کے سامنے بتایا ابراہیم علیہ السلام 80 سال سے زائد 90 سال کی عمر کے قریب تک دعا مانگتے رہے، اللہ مجھے اولاد دے، اللہ مجھے اولاد دے. حضرت زکریا علیہ السلام مکمل بوڑھے ہو گئے ہیں، مکمل بوڑھے، جسم میں کبھی کبھار کپکپی پیدا ہوتی، اولاد کی بھیک مانگ رہے، اللہ اولاد دے. اللہ تعالیٰ کہے گا بڑے بڑے انبیاء مانگا کرتے میں نے تجھے اولاد دی. نوجوانوں غور کرنا، میں نے تجھے اولاد دی. اللہ کا سوال جب تک جواب نہیں دو گے آگے بڑھنے کا حکم نہیں ہوگا. سوال کیا ہوگا؟ ما ادبتہ، تو نے تیرے بچے کو کیا ادب سکھایا، کیا ادب تھا تیرے پاس، تیرے بیٹے کے اندر کیا کیا ادب ڈالا، تیرے بیٹے کا مزاج کیسا تھا، بولتا کس طریقے سے تھا، ادب میں شامل ہے.
دیکھتا کس طریقے سے تھا ادب میں شامل، کس انداز کے لباس پہنتا تھا ادب میں شامل، کس انداز کے بال بناتا تھا ادب میں شامل، کس طریقے سے دوستی کرتا تھا ادب میں شامل، تیرے ساتھ گفتگو بات کرنے کا انداز کیسے تھا، وہ کس طریقے سے گھر میں رہتا تھا۔ اللہ اکبر۔ برادران، میری ماں اور بہنیں، اگر آپ تک میری آواز پہنچ رہی ہے غور سے سننا۔ آج کبھی کبھار مذاق میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، میرے دوستو میری بات پہ برا مت سمجھنا، میں یہاں کسی کا چھوٹا یا کسی کا بڑا بھائی بن کے آیا ہوں، آپ کے دلوں کو ٹھیس نہیں پہنچانا چاہتا۔ آج ہمارے گھروں کی آواز کیا ہوتی معلوم؟ چھوٹا سا بچہ ہے، توتلی زبان میں بول رہا ہے، باپ کچھ بولے اور باپ سے وہ ناراض ہو کے گھور کے بات کرے، ماں کے چہرے پہ ہنسی آ جاتی ہے، ماں کے چہرے پہ ہنسی آ جاتی ہے۔ کیوں؟ انہیں جی تمہاری مسجد توڑنے کا، استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ تمہیں جھکا کے رکھے گا، تمہاری نظروں کو کمزور یہ بنائے گا، تمہیں مجبور کرے گا، تمہیں اس کے سامنے ڈر کے جینا پڑے گا۔ یہ ادب ہمارا ہے۔ مسکرا کے ماں بولتی ہے، یہی تمہیں نیچے کرے گا، تمہاری آنکھوں کی گرمی کی کمزوری یہ بنے گا۔ اللہ اکبر۔ ادب یہ ہمارا ہے۔ آج اسی لیے برادران، بوڑھا باپ ہے، باپ سے بات کر، بیٹے سے بات کرنے میں گھبراتا ہے۔ وہ میں بولوں گا تو میرے اس کے جواب میں میرا بیٹا کیا جواب دے گا، ہے نا؟ اللہ تعالیٰ پوچھے گا کیا ادب سکھایا تھا اس کو، کیا مزاج تھا اس کا۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک نوجوان کو دیکھتے ہیں، ادب غور کرنا، ادب غور کرنا، ادب کس کو کہتے ہیں۔ ایک نوجوان کو دیکھا، وہ نوجوان جلدی جلدی چل رہا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رکا، رکو، کون ہے؟ کہا یہ بوڑھا۔ کہا ہاں یہ میرے بابا ہیں۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں خبردار تو اس کے آگے چلنے کی کوشش نہ کر، جب یہ بولے اس کی بات کو نہ کاٹ۔ نوجوانوں یاد رکھو، جب تمہارا بابا کچھ بولے، تمہاری ماں کچھ بولے، اس کی ماں کی بات کو، تمہارے بابا کی بات کو درمیان میں نہ کاٹو، یہ ادب کے خلاف ہے۔ اللہ پوچھے گا ما ادبتہ، کیا ادب سکھایا تو نے تیرے بچے کو۔ اور دوسرا سوال جس کا جواب دینا ہے، وما علمتا، وما علمتا، کیا تعلیم دی تو نے تیرے بچے کو۔ ڈاکٹر بنایا اوکے، اچھی چیز ہے، انجینئر بنایا کوئی بات نہیں، پروفیسر بنایا، لائر بنایا، بڑے سے بڑے عہدے کا آفیسر بنایا، وہ نادان، تیرے بچے کو قرآن پڑھنا آتا تھا یا نہیں آتا تھا؟ میرے کلام کو میں نے اتارا، اس قرآن کو اتارا، اگر وہ قرآن میں پہاڑوں پر اتار دیتا، آسمان پر اتار دیتا، یہ بھی میرے خوف سے پھٹ جاتا۔ میں نے قرآن مجید کو اتارا، تیرے بچے کو قرآن سکھایا یا نہیں سکھایا؟ کیا کریں گے مول صاحب، کیا کریں گے مول صاحب؟ میرے بیٹے کو ٹائم ہی نہیں ملتا، ہوم ورک اتنا زیادہ ہے، اسے وقت ہی نہیں ہے مدرسے کو آنے کے لیے، الہدا کو آ نہیں پا رہا ہے، وہ مغرب کے وقت دے نہیں پا رہا ہے، صبح میں قرآن کی تلاوت نہیں، کیوں؟ ہوم ورک ہے اس کا۔ کل اللہ کے جوتے پڑیں گے، ہمیں برا مت سمجھنا، سخت بول رہا ہوں، اللہ کے جوتے پڑیں گے سروں پہ ہمارے۔ میں نے تجھے اولاد دیا تھا، اس کو کیا تعلیم دی تو نے؟ اس کو تو کس عیسائیوں کے حوالے کر کے عیسائی بنا دیا، یہودیوں کے اسکول میں بھیج کر کے یہودی بنا دیا۔ تیرے بچے کا لباس یہودیوں کے طرح تھا، تیرے بچے کے سر کے بال یہودیوں کے جیسے تھے، اس کی بول یہودیوں کی جیسی تھی۔ تیرے ایسا علم تو نے تیرے بچوں کو سکھایا، اسے اذان کی آواز بوجھ لگتی تھی، نماز کے لئے وقت دینا وہ اپنے آپ کو بے حس سمجھتا تھا، نماز کے لئے وقت دینے کے لئے تیار نہیں تھا۔ قرآن مجید کو رسمن اپنے گھر میں رکھا، لیکن اس نے کبھی نہیں پڑھا۔ مسلمانوں یاد رکھنا، کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ ہماری اولاد کے بارے میں، اس کے بارے میں سوال کرے گا، سوال کرے گا اللہ تعالی، جواب دینا پڑے گا۔ اس کے بعد آخری بات، میں اپنی بات کو بتا کے اپنی بات کو ختم کروں، اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو، ادب سکھایا بچے کو، تعلیم دی بچے کو، آخری بات مسجد چار مینار سے اپنے دلوں کی تختیوں پر لکھ کر کے جانا،
جب تک زندہ ہیں اس کو اپنی زندگی میں اپنی اولاد کے درمیان رکھے رہنا. آخری بات, اپنے بچوں کو آخرت کی ہمیشہ فکر دلاتے رہو, ہمیشہ فکر اپنے بچوں کو آخرت کی. بیٹا یہ نہ کر, کل اللہ اس کے بارے میں پوچھے گا, کل اللہ اس کے بارے میں سوال کرے گا. میرے بچے وہ نہ بول, اللہ تجھ سے پوچھے گا. برادران اسلام, عزیزان گرامی, اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سب سے چہیتی بیٹی, جس کے بارے میں اللہ کے نبی خود فرماتے ہیں یہ میری بیٹی فاطمہ ہے نا, یہ جنت کی عورتوں کی سردارنی ہے. اپنی بیٹی کو آخرت کی فکر کیسے دلا رہے اللہ کے نبی؟ کہتے ہیں یا فاطمہ بنت محمد صلی ما شئتی, وہ میرے کلیجے کے ٹکڑے فاطمہ, وہ میرے جگر کے ٹکڑے فاطمہ, جو مانگنا چاہتی ہے آج ہی مانگ لے. کل قیامت کا دن ہوگا, تیرا بابا تیرے کچھ کام نہیں آئے گا, وہاں تیرا کام نہیں آ سکوں گا میں. تو یہ سوچ کے نہ بیٹھنا کہ میرا بابا نبیوں کا سردار ہے, وہ مجھے بچا لے گا. میرا بابا نبیوں کا امام ہے, وہ مجھے بچا لے گا. میرا بابا اولو العزم انبیاء میں سے ہے, وہ مجھے بچا لے گا. نہیں میری بچی, تیاری کر لے تو, تیاری کر لے تو. اس بات پہ نہ بیٹھ کے میں تیرے کام میں آؤں گا. نہیں, آج کسی باپ نے اپنے بچے کو یاد دلایا برادران, میرے بچے عزا ہو رہی, چل نماز کو چلیں گے. کل قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا. میرے بچے سجدہ کرتا ہے, ذرا لمبا سجدہ کر, کیونکہ سجدے والے بندے کو اللہ بہت محبت کرتا ہے. میرے بچے جب تو خیرات کرنے لگے زیادہ سے زیادہ غریبوں میں بانٹ, کیونکہ قیامت کے دن تیرا صدقہ تیرے لیے سایہ بن کر کے آ جائے گا. میرے بچے جھوٹ نہ بول, کل قیامت کا دن ہوگا, اللہ جھوٹوں کے چہروں کو دیکھنا پسند نہیں کرے گا. میرے بچے گالی نہ بک, کل قیامت کا دن ہوگا, اللہ گالی دینے والے اور گانے والوں کے زبانوں سے, ہونٹوں سے ایسا گندا پیپ اور خون بہے گا, اللہ جن کے پیپ اور خون کو لے کر کے جہنم میں جلنے والے جہنمیوں کو پلائے گا. یاد دلاؤ ہمارے بچوں کو, بتاؤ ہمارے بچوں کو, اپنی بیٹیوں کو سمجھاؤ. اگر اسی یہ موضوع چھیڑوں تقریباً اور 1 گھنٹے کا وقت لگے گا. میری بہن 2020 سے لے کر کے 2023 تک کی رپورٹ ملی ہے, تقریباً ہندوستان کے 15 لاکھ مسلم بچیاں غیروں کے شکار ہو چکے ہیں, غیروں کے شکار. یہ ادب ہے ہمارا, یہ تعلیم ہے ہماری, یہ محبت ہے ہماری. اگر آپ برا نہ سمجھے تو ایک بات بتاؤں, لوگوں برا مت سمجھنا, جو پیار کرتے ہیں نا اپنے بچوں کو, جا کے جانوروں کو دیکھو, جانور بھی پیار کرتے ہیں اپنے بچوں کو, منہ کا نوالا اپنے بچوں کو کھلاتے ہیں. ہم میں ان جانوروں میں فرق اتنا ہے کہ وہ جانور صرف پیار کرتے ہیں اور ہم انسان اس کی زندگی بنا دیتے ہیں. کیا ہو گیا ہے ہمیں, کیا جا کر کے اپنے سر کو ماریں گے؟ 15 لاکھ مسلم بچیاں غیروں کے شکار ہو چکے ہیں. مسلمانوں, ڈر ہمیں اس بات کا نہیں ہے, ڈر اس بات کا نہیں ہے. ابھی کانگریس گورنمنٹ آئی بھی ہے, یہ اللہ کا ہم پر احسان بھی ہے. ہمارے چہرے اشاش و شاش ہو چکے ہیں, خوشی سے پھولے نہیں سماتے. کیا بتائیں ہمیں ڈر اس بات کا نہیں ہے برادران, ممبر سے بڑی ذمہ داری کے ساتھ بول رہا ہوں, ہمیں ڈر اس بات کا نہیں ہے کہ آنے والا مستقبل ہمارے بچوں کے خون سے کھیلے گا, ہمارے مال کو لوٹے گا, ہماری بیٹیوں کی عزتوں سے کھیلا جائے گا. نہیں, یہ تو ہمارے صحابہ کے ساتھ ہوا. اٹھاؤ حضرت اسما کو, جانتے ہو حضرت اسما کون تھے؟ حضرت اسما کون تھے؟ میرے نبی کی سگی سالی تھی وہ, حضرت ابو بکر کی بڑی بیٹی تھی وہ, حضرت عائشہ کی بڑی بہن تھی وہ. اللہ کے نبی جن کو ذات النطاقین کہا, میرے نبی کی ہمیشہ فکر کرنے والی. جب ان کے بیٹے کو حجاج بن یوسف نے مار کر کے شہید کر کے لٹکا دیا, 2 دن کے بعد حضرت اسمائی, وہ بھی ماں تھی, کیا کہا, حجاج کیا میرے شہسوار کو ابھی نیچے اترنے کا وقت نہیں آیا؟ کیا بہادری تھی ان کی. یہ نہیں سو رویا نہیں, سینہ پیٹا نہیں, کہا تو کیا کہا, حجاج میرے شہسوار کو ابھی نیچے اترنے کا وقت نہیں آیا. بتا کیوں رہا معلوم,
یہ خون کا بہانا شہادت یہ خوش نصیبوں کو ملتا ہے۔ اگر میری نسل اسلام کے لیے اللہ کے لیے ٹکڑے ہو جائے، مجھے اس سے بڑی فخر کی بات اور کچھ نہیں ہوگی برادران، اور یہ ہر مسلمان کا ایمان بھی ہے۔ یہ ڈر ہمیں اس بات کا نہیں ہے، ڈر بس اس بات کا ہے مسلمانوں آج جس طریقے سے ہم دنیا کے پیچھے اپنے بچوں کو لگائے ہوئے ہیں، دین سے دور رکھے ہوئے ہیں، ڈر اس بات کا ہے یہ دین سے دور ہوتے ہوتے کہیں دین کو ہی نہ چھوڑ دیں، دین سے مرتد نہ ہو جائے، بس ڈر اس بات کا ہے۔ برادران اسلام، بس ایک چھوٹا سا پیغام تھا، میرا وقت بھی ختم ہو گیا ہے، ورنہ ڈھیر ساری باتیں اور کرتا۔ جو امانت اللہ نعمت کی شکل میں آپ کو دیا ہے اس کی قدر کرو، وہ بیٹا ہو یا بیٹی ہو۔ میری بہنیں آپ سے گزارش، آپ اسلام کے ایک صاف و شفاف چادر ہو، اگر آپ پہ داغ آ گیا تو اسلام بدنام ہو جائے گا۔ میری بہنیں آپ پردے سے رہیں، آپ کی حیا ایمان کا حصہ ہے۔ میرے نوجوان دوستو، آپ کی حیا آپ کے والدین کی کامیابی ہے، اسلام کے زندہ باد ہونے کی علامت ہے۔ اپنے آپ کی حفاظت کریں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہماری اولاد پر رحم فرما، ہمارے اولاد پر کرم فرما۔ مالک ہمارے بچوں کو دیندار بنا دے پروردگار، اللہ تیرے لیے جینے اور مرنے والا بنا اللہ ہمارے بچوں کو۔ اللہ ہمارے بچوں کے ذہن و دماغ پروردگارہ تیرے قرآن سے خالی ہیں، ہمارے بچوں کو تیرے کلام کا حافظ بنا دے مالک، ہمارے بچوں کو تیرے قرآن سے محبت کرنے والا بنا، تیرے مسجدوں سے محبت کرنے والا بنا، تیرے مسجدوں کے اماموں سے محبت کرنے والا بنا، علم والے علماء سے محبت کرنے والا بنا، تیرے حبیب سے محبت کرنے والا بنا۔ اللہ ہمارے بچوں کو دین کا مجاہد بنا دے پروردگار، اسلام کا مجاہد بنا دے پروردگارہ، ہمارے بچوں کو اپنی جان سے زیادہ ایمان سے محبت کرنے کی توفیق دے۔ جب تک زندہ رکھ، ایمان اور اسلام کے ساتھ زندہ رکھ مالک، تجھ سے بھیک بس اتنا مانگتے ہیں، آخری وقت ہمارا ہو تو مالک تو ہم سے راضی ہو جا پروردگار، تو ہم سے راضی ہو جا، ہمارے زبان پر کلمہ شہادت کو جاری فرما۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔